السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گہری نیند سو رہی تھی جب مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھا ڈالا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تو سامنے اپنے ماموں کو بڑے غضبناک انداز میں گھورتے ہوئے پایا تھا۔ انہوں نے کچھ کہے بنا ہی میرے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی تھی۔ میں سکتے کے عالم میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ پھر بڑی مشکل سے ہمت کر کے بولی، ماموں آخر میرا قصور کیا ہے؟ تو ماموں نے ایک لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر اسے میرے روبرو کر دیا اور بولے، یہ ہے تمہارا قصور۔ رات کے اس پہر تمہیں اپنے کمرے میں یوں لڑکا بلاتے ہوئے شرم نہیں آئی کیا؟ میں نے تمہیں پیار دیا، مان دیا، اور اس کے بدلے میں تم نے تو میرے سر میں خاک ہی ڈال دی۔ میں ہکا بھکا رہ گئی۔ میں زارو کتار روتے ہوئے بولی، ماموں میں اس شخص کو نہیں جانتی۔ مجھے نہیں معلوم یہ میرے کمرے میں کیا کر رہا تھا۔ میں نے اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ لیا اور بولی، سچ سچ بتا دو کہ تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیا کر رہے تھے، نہیں تو اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا اور تمہیں رسوا کر دے گا۔ وہ لڑکا ایک پل کے لیے تو پریشان ہو گیا، پھر بولا، اللہ مجھے کیوں تباہ کرے گا؟ سارا قصور تو تمہارا ہے، تم نے ہی تو بلایا تھا یہاں مجھے۔ مومانی نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کو تھپڑ دے مارا تھا۔ پھر بولی، تمہیں شرم نہیں آتی ایسے الفاظ ادا کرتے ہوئے؟ نکل جاؤ میرے گھر سے، اور اگر آج کے بعد میں نے تمہاری پرچھائی بھی دیکھ لی تو تمہیں تھانے پہنچا دوں گی۔ مومانی ماموں کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی ہی انہیں اپنے ساتھ لے گئی تھی، جبکہ دعا میرے ساتھ آ کر چپک گئی اور میرے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، ابو نے بہت غلط کیا باجی، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کیا کہ آپ کی نیچر کیسی ہے؟ میں زارو کتار روتی رہی تھی۔ صبح ہوئی تو ماموں نے مجھے حکم سنا دیا کہ وہ میری شادی ایمرجنسی میں ہی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ میری وجہ سے بدنامی مول نہیں لے سکتے۔ انہوں نے میرے لیے 2 بچوں کا باپ ڈھونڈا تھا۔ اس کی عمر 45 سال تھی، بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اسے اپنے بچے سنبھالنے کے لیے ایک عورت چاہیے تھی۔ میں نے انکار نہیں کیا تھا، کیونکہ میرے پاس انکار کا آپشن تھا ہی نہیں۔ میرے والدین میرے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، ماموں نے ہی باپ بن کر پالا تھا۔ اب نہ جانے کس کے کہنے پر وہ لڑکا میرے کمرے میں آ گیا اور میرے باپ جیسے ماموں کو مجھ سے بدگمان کر ڈالا۔ تو میں کیا کرتی؟ مومانی اور ان کی بیٹی دعا نے بہت احتجاج کیا، مگر ماموں نے میری ایک نہ سنی۔ نکاح کے پیپرز کے ساتھ وہ مجھ سے دیگر کاغذات پر بھی سائن کرواتے رہے۔ میں نے کوئی سوال نہ کیا، کیونکہ مجھے اپنے ماموں سے بہت محبت تھی۔ ہم نے بہت اچھا وقت ساتھ گزارا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنی بیٹی سے بھی زیادہ مان دیا تھا۔ میں شادی کر کے ابراہیم کے گھر آ گئی تھی۔ عجیب سے خالی پن نے مجھے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ ابراہیم بہت ہی کم گو تھے، بات بھی نہ کرتے، ان کو بس اپنے بچوں سے غرض تھا۔ میرا دل ابراہیم کی طرف سے بدگمان ہونے لگا تھا۔ میں ہر لمحہ پریشان رہتی تھی۔ اس پریشانی نے مجھے بیمار کر دیا تھا، مگر تب ابراہیم نے میرا اس قدر خیال رکھا کہ میں دنگ رہ گئی تھی۔ تب ہی انہوں نے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ میری زندگی سیٹ ہونے لگی تھی۔ ایک دن ماموں کی کال آئی تو میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ میں نے فون اٹھایا تو ماموں بولے، بیٹا دعا تمہارے گھر آئی ہے کیا؟ میں بولی، نہیں تو ماموں۔ ماموں مجھے قسمیں دے مجھ سے سچ پوچھتے رہے۔ میں نے بار بار انکار کیا تو انہوں نے فون بند کر دیا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میرے گیٹ پر دستک ہوئی۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی ماموں اور مومانی کھڑے تھے۔ دونوں ہی غم اور پریشانی سے نڈھال تھے۔ ماموں مجھے دیکھتے ہی بولے، بیٹی میں تمہاری ساری جائیداد تمہیں واپس کرنے کو تیار ہوں، تم بس مجھے میری بیٹی دے دو۔ میں بولی، کیسی جائیداد؟ تبھی میرے گھر کے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ اس بار دروازہ کھولا تو سامنے دعا اور وہی لڑکا کھڑا تھا جو اس رات میرے کمرے میں گھس آیا تھا۔ وہ دونوں گھر آ گئے تو ماموں اور مومانی کو سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ دعا بولی، نازیہ میں نے ابرار سے شادی کر لی ہے، تم سے آخری بار ملنے آئی ہوں، تمہیں کچھ بتانے بھی آئی ہوں۔ ابرار تم نازیہ کو سب کچھ بتا دو۔ وہ لڑکا بولا، آپی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے گھر پیسے کی لالچ میں آیا تھا۔ آپ کے ماموں نے مجھے آپ کے کمرے میں خود ہی بھیجا تھا اور بعد میں یہ ڈرامہ رچایا تھا۔ اس کام کے انہوں نے مجھے 10,000 دیے تھے۔ اس رات میری نظر دعا پر پڑ گئی، وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے رابطہ کیا تھا۔
ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تو ہم نے بھاگ کر شادی کر لی۔ ماموں اپنا منہ پیٹنے لگے تھے۔ وہ بولے، نازیہ، تمہارے نام تمہارے باپ کی ساری جائیداد تھی۔ میری شروع سے ہی نظر اس جائیداد پر تھی، اسی لیے میں نے تمہیں پال پوس کر جوان کیا تھا۔ پھر تمہارے نکاح والے دن وہ ساری جائیداد تم سے ہتھیا لی تھی۔ میرے روتے ہوئے بولی، ماموں، جائیداد کی خاطر آپ نے میری عزت کی بھی پرواہ نہ کی۔ آپ منہ سے مانگ لیتے تو سب کچھ آپ پر قربان کر دیتی۔ کم از کم آپ ایسے تو نہ کرتے۔ ماموں نے جائیداد منتقلی کے کاغذات پھاڑ دیے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب میرے گھر سے چلے گئے تھے۔ میں یہ سوچتی رہ گئی کہ مجھے بے آسرا کا سہارا اللہ بنا تھا، اور جس کا اللہ ہو جائے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ماموں کو مخافات عمل کی چکی نے پیس کر رکھ دیا تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک دلچسپ اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔